زنا کرنے والوں کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والوں کا رزق کم ہو جاتا، زنا کرنے اگر آپ بھی اپنی گرل فرینڈ کو بیوی مانتے ہیں نا تو تھوڑا رک جائیے اور یہ ویڈیو جو ہے پوری آپ دیکھ لیجئے۔ آج جو ہے علامہ احمد صاحب جی اسی ویڈیو پہ بیان لے کر کے آئے ہیں کہ آج کل کے لوگ جو ہے لڑکیاں کو اپنی گرل فرینڈ کو جو ہے بیوی مانتے ہیں، اور کئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو جو ہسبینڈ مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا کتنا حد تک صحیح ہو جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کو محبت کر رہے ہیں، ہم لوگ دل میں اس کو مان لیں کہ وہ ہمارے ہسبینڈ ہے، یا پھر اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو محبت کر رہا ہے اور وہ دل مان لیا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، کیا یہ باتیں سوچنا جو ہے صحیح ہے؟ تو آج کا ویڈیو جو ہے آپ ایک بار دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے ان سب چیزوں کو لے کر کے کلیئر ہو جائے گی آئی ہوپ۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو ریئیکشن۔ تو آج کا ویڈیو ریئیکشن کا ٹاپک جو ہے نوجوانوں کے لیے ایک اہم پیغام۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ نوجوان میرے ساتھ میں کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں کھڑے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ چیٹنگاں کرنا، یہ عاشقی کرنا، یہ بچیوں کو ویڈیو کال کرنا، ان کو شادی سے پہلے اپنی بیوی تصور کرنا، اپنی بیوی ماننا چھوڑ دو۔ یہ زنا ہے، زنا، یہ زنا ہے۔ کوئی اگر لڑکی تمہیں پسند ہے، اپنی ماں سے اپنے باپ سے کہے کہ شادی کر لو، مگر یہ عیاشی مت کرو۔ زنا کرنے والوں کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والوں کا رزق کم ہو جاتا، زنا کرنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی، زنا کرنے والوں کے لیے آخرت برباد ہو جاتی۔ پہلے کے لوگ 80 سال 90 سال میں مرتے تھے، اب آپ دیکھو اتنا بڑا مجموعہ ہے، کم سے کم ایک 5000 آدمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اول سے لے کے آخر تک، ایک بھی 90 سال کا آدمی نہیں دکھ رہا یہاں پہ، ایک بھی 80 سال کا آدمی نہیں دکھ رہا یہاں پہ، 70 سال کا بھی نہیں دکھ رہا میرے بھائی، 60 65 کے 3 4 6 8 10 12 15 ہوں گے بس، پورے جوانہ بیٹھے، پورے جوانہ۔ پھر کہاں گئے وہ بڑے بڈھے لوگ؟ بڈھا ہو رہا کون؟ 55 میں جنازہ، 48 میں جنازہ، 32 میں جنازہ، 40 میں میت، 32 سال کی عمر میں بیٹی بیوہ، 28 سال میں بیوہ۔ پہلے کے لوگ پوترے کے بیٹے کو دیکھتے تھے، پڑ دادا بن کے پوترے کی شادی کی تمنا رکھتے تھے، اس کی بھی شادی دیکھتا ہوں بولتے تھے۔ اب انہیں اپنی اولاد کی شادی نہیں دیکھ رہا میرے بھائی، اولاد کتنے دیکھ رہا ہے؟ ابو 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 سنتے سنتے ابو سٹک جانے زٹ بول کے۔ موت اتنا قریب ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ عیاشیاں، خدا سے دوری، عبادت سے دوری، ذکر و اذکار سے دوری، پیروں سے دوری، عالموں سے دوری، دین سے دوری، مصطفیٰ کی محبت سے، عمل سے، طریقے سے دوری۔ ان چیزوں نے انسان کو وقت سے پہلے ڈولے میں لٹا کر خبر میں گلا دیا ہے۔ ایسا مت کرو میرے بھائی۔ دیکھو میر عثمان علی خان صاحب اتنا بڑا فلک نما پیلس چھوڑ کے گئے، مودی صاحب ٹرمپ کی بیٹی کو لے کے آ کے لنچ کرے اس کے اوپر بیٹھ کے ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ، اتنا بڑا فنکشن، اتنا بڑا پیلس چھوڑ کے گئے۔ کیا تھے جی؟ انہوں 5000 کلو سونا انڈیا گورنمنٹ کو گفٹ کرے۔ انہوں کیا شان کے مالک تھے ہوں گے، کیا لائف تھی ہوں گی۔ ان کا پیپر ویٹ ان کے ٹیبل پہ سے نکال کے چندرا بابو نائیڈو صاحب لنڈن میں بیچے تو 450 کروڑ روپیہ ہے۔ ایسی شاہی لائف گزارے، مگر دنیا سے گئے کچھ بھی نہیں لے گئے۔ وہ پیپر ویٹ یہیں چھے، وہ ڈائننگ ٹیبل یہیں چھے، وہ فلک نما پیلس یہیں چھے، وہ شاہی زندگی یہیں چھے، وہ پوری سب نعمتیں یہیں چھے، ابھی بھی ہے۔ انہوں چلے گئے خالی، کچھ بھی نہیں لے گئے۔ ارے اتنا بڑا شہنشاہ جو مسلمانوں کی عزت بنا ہوا ہے، وہ شہنشاہ دنیا سے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا۔ مسلمانوں، ہمارے پاس تو چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو 4 دوستاں مل کے ہوٹل میں بیٹھ کے بریانی کھا لیے تو سب مل کے دیکھتے رہتے کون پہلے اٹھتا، کون پہلے بل بنتا بول کے۔ اتنی فخاٹ حالت ہے۔ ہمارے پاس تو پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہیں، گھر کی لائٹ کا بل بننے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی اسکول کی بل پہ فیس پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مکاندار کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔
پھر ہم کیا خاک مٹھی دنیا سے لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ اجی تم کسی سے پیار نہیں کرتے ہوں گے دنیا میں، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کرو یار، اپنے آپ کو تو چاہو. یہ جو تمہاری باڈی ہے، یہ جو تمہارا جسم ہے، کم سے کم اس کو تو بھی خبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ میرے بھائی. خبر میں عذاب، دوزخ میں عذاب، جہنم میں عذاب، خطرناک عذاب. اگر کوئی سوچ رہا میں سنی ہوں میرے کو عذاب نہیں ہوتا، خدا کی قسم اس سے بڑا غافل اس زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، بیان آپ ان کا سنیے، آج بھی ان کے جو ہے کیسٹس ریکارڈڈ ہے. حضرت اتنا روتے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. پوری زندگی نماز پڑھے، ایک نماز قضا نہیں ہوئی، ایک رکعت قضا نہیں ہوئی، انہوں رو رہے ہیں اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. ہم اپنے پیر کو دیکھے، سرکار سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ وقت کے ابدال تھے، ایک ایک وقت میں کئی جگہوں پہ پیر بھائیوں کو نظر آئے، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے پیر کو دیکھا، اے اللہ ہمیں قیامت میں ذلیل و شرمندہ ہونے سے بچا لے. ارے ہمارے بزرگوں اتنی عبادت کر کے اتنے بڑے مقام پہ ہو گئے، اتنی توبہ اتنی استغفار کرے، اور ہم لوگ کیسے لوگ ہیں میرے بھائی؟ نہ ہمیں دن میں خدا یاد آتا ہے، نہ رات میں خدا یاد آتا ہے. ارے ہمیں خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ دوزخ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوزخ کی ایک چنگاری. کون سی چنگاری؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جب کھانا پکاتے ہیں، دیکھیے گھر میں دعوت کے ٹائم پہ باہر روڈ کے اوپر لکڑیاں لگا دیے، بگونا چڑھا دیے، دیگچا چڑھا دیے، باورچی صاحب ایسے ہوا کرتے ہیں آگ بھڑکانے کے لیے. تو وہ آگ بھڑکتے وقت ایک باریک چنگاریاں نکلتے، دیکھو 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ اوپر آ کے بجھ جاتی وہ چنگاری. رسول اللہ فرماتے وہ چنگاری دوزخ کی نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے گی. اور اس دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھ کر بے نمازیوں کو جلایا جائے گا. اس دوزخ میں زانیوں کو جلایا جائے گا، اس دوزخ میں پاپیوں کو جلایا جائے گا. خدا را میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ یہ غلط فہمیوں کو دل سے نکال دو کہ سنی کو عذاب نہیں ہوں گا، سنی کو حساب نہیں ہوں گا. غلط بات ہے میرے بھائی. دیکھو بخشوانا ہمارے آقاؤں کا کام ہے، ان کو خوش کرنا یہ ہمارا کام ہے. نہیں، رسول اللہ کیا فرمائے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے بولے سرکار، نماز میں بولے سرکار. رسول اللہ کیا فرمائے؟ میرا امتی جب مجھ کو پر درود پڑھتا ہے مجھے تسکین ملتی ہے، فرمائے سرکار، مجھے راحت ملتی ہے میرے امتی کے درود پڑھنے پر. ہم نبی کو تکلیف دیں گے، نبی کے ساتھ بے وفائی کریں گے، نبی کرتے ہوئے پھر ہم نبی کے ساتھ غداری کریں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے میں آج میلاد پاک کی وہ بابرکت گھڑی ہے جو یہ وقت میرے آقا کی آمد کا وقت ہے، میرے آقا کی آمد کا وقت ہے. اتنے پیارے وقت کو اپن ضائع جانے نہیں دیں گے. آج میرے آقا کی ولادت کے موقع پر ایک عہد کریں گے، انشاءاللہ آج سے ویسے مسلمان بن جائیں گے جیسے مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. بن جائیں گے نا انشاءاللہ؟ بن جائیں گے نا انشاءاللہ؟ گناہ نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، سٹے بازی نہیں کریں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، بے نمازی نہیں بنیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بیوی بچوں پہ حسن سلوک رکھیں گے، اور کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی، گالی گلوچ، جھگڑا نہیں کریں گے. کریں گے؟ پکا بولو. نہیں کریں گے؟ برائی نہیں کریں گے، عاشق رسول باعمل بنیں گے.
आखिरी बात सुन लो, अज़ान हो रही है, लास्ट बात सुन लो। मुस्तफ़ा ने कहा मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्ना। जो मेरे तरीक़े से मोहब्बत करता है गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा अहमद साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं कि हम लोगों को किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बाकी आप सबकी मर्ज़ी, हमारा काम है सही बातें आप तक पहुंचाना। उसके अलावा आपका जो माइंड सेट है वो चेंज करना, या आपको किस रास्ते को चुनना है वो आपका फ़ैसला होगा। तो जितना हो सके आप जो है सही रास्ते को चुनें, जो सही है वो चीज़ करें। अगर प्यार करना गलत नहीं है, जिस तरीके से वीडियो में भी अल्लामा साहब ने बताया, किसी से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों को मानना वो बहुत हद तक गलत हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों को छोड़ करके आप जो है एक सही रास्ते में चल ले। किसी लड़की को अगर पसंद करते हो तो फ़ौरन उसके पेरेंट्स से बात करें, शादी के बारे में सोचें, अपने घर वालों को मनाएं राज़ी से। आज नहीं तो कल वो इंशाल्लाह ज़रूर मान जाएंगे, अगर आपकी किस्मत में वो अगर लिखी होंगे तो। चाहे लड़की की किस्मत में लड़का वो लिखा होगा या लड़के की किस्मत में लड़की अगर लिखी होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह अगर जोड़ा बना के भेजे होंगे तो वो ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।